پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو ہم پاکستانی تاریخ میں زرپرستی اور ضمیر فروشی کی دردناک داستان یعنی نوجوان ایمل کانسی کی گرفتاری کی کہانی سنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے ہم ایک اور ویڈیو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے واحد سعودی بادشاہ کنگ فیصل شہید کی زندگی اور شہادت پر بھی بنا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں۔ دوستو، پاکستانی شہری ایمل کانسی، جس نے آج سے تقریباً 29 برس قبل 25 جنوری سن 1993 کی صبح امریکی ریاست ورجینیا میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر گاڑیوں میں سوار CIA ایجنٹوں پر فائرنگ کر کے چند ہی لمحوں میں 2 اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ گاڑیوں میں موجود 3 خواتین کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر بآسانی فرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کامیاب حملے کے بعد پوری دنیا کے میڈیا میں ایک شخص ایمل کانسی کا نام گونجتا ہے۔ 9/11 کے حملے سے قبل امریکہ کی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ تصور کیا جاتا تھا۔ مقامی پولیس، FBI اور CIA تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فعل تھا یا دہشت گردی کی ایک منظم کارروائی۔ تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے 10 گولیوں کے ہول اور بغیر چلے ایک گولی ملتی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حملاور کی بندوق جام ہو چکی تھی، اس لیے ایک گولی چل نہ سکی۔ حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملاور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی۔ عام شہریوں سے معلومات کے حصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایمل کانسی تھے کون۔ ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پٹھان تھے۔ ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر اسکول کوئٹہ سے حاصل کی تھی، جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹہ سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ایمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں خان عبدالغفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہے تھے۔ ایمل کانسی زمانہ طالب علمی سے پشتون قوم پرست سیاست کی جانب مائل تھے۔ یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی وابستہ رہے اور بعد میں وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے۔ ایمل کانسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے۔ وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں خون خرابے کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے۔ انہیں افغانستان میں افغانوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر بھی بہت شدید رنج تھا۔ ایک مرتبہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک امریکی پروفیسر کے اعزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا۔ امریکی پالیسیوں کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے ایمل کانسی نے شدید احتجاج کیا، جس کے باعث وہ پروگرام منعقد نہ ہو سکا اور امریکی پروفیسر کو خطاب کیے بغیر وہاں سے جانا پڑا۔ ایمل کانسی کے الفاظ میں وہ سن 1991 میں امریکہ آئے تھے۔ یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے۔ ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی تھی، لیکن ان کو یہ پناہ نہ ملی۔ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ کے لیے پناہ گزین کی حیثیت سے درخواست دی جا سکتی ہے۔ ایمل نے بھی پناہ گزین کے سٹیٹس کو صرف اسی مقصد کے لیے اپنایا تھا کہ اس کے درپردہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کورئر کمپنی سمیت مختلف نوعیت کی ملازمتیں بھی کی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت والا کام پسند نہیں کرتا تھا۔ ایمل زیادہ تر خاموش رہتا، لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتا تو چلانے لگتا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میر ایمل کانسی کو پکڑنے کے لیے فوری طور پر FBI اور CIA کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ اسلام آباد میں CIA اسٹیشن کے سربراہ گیری شرون کو اس آپریشن کا انچارج بنایا گیا تھا۔ اس سارے آپریشن کی منصوبہ بندی FBI کے ایک مایہ ناز اور تجربہ کار ایجنٹ بریڈلی گیریٹ نے کی تھی۔ واقعے کی تحقیقات کرنے والے FBI ایجنٹ بریڈلی پاکستان بھی آئے۔ انہوں نے ایمل کانسی کے خاندان سے ملاقات کی۔ جائے وقوع سے ملنے والے گولیوں کے ہول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں AK-47 یعنی کلاشنکوف استعمال کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا، لیکن ملزم کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا۔ ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشنکوفیں فروخت ہوئی؟ ابتدائی طور
طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ FBI کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں 1000 کے قریب کلاشنکوف فروخت ہوئی تھی، جن میں سے ایک کلاشنکوف حملے سے 3 روز قبل خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام ایمل کانسی تھا۔ FBI کے اہلکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم میٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا۔ اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کسی دوسرے شخص کی وساطت سے ان کا روم میٹ بنا تھا۔ کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریف کیس سے پستول اور کلاشنکوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میگزین برآمد ہوا۔ مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلاشنکوف بھی مل گئی۔ ایمل کے روم میٹ نے اسلحے سے لا علمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی، جس سے FBI کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ ایمل کانسی ہی تھا، جو حملے کے فوراً بعد پاکستان فرار ہو چکا تھا۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان چلا گیا، جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں طالبان کی حکومت تھی۔ تحقیقات کے دوران ایمل نے اعتراف کیا تھا کہ اسے طالبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر قندھار میں رہا۔ وہ قندھار اور صوبہ زابل کے دارالحکومت کلات کے علاقوں میں رہتا تھا، جبکہ کچھ عرصہ اس نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا۔ وہ زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہا، جہاں زیادہ تر پختون آبادی ہے۔ جب طالبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ کابل چلا گیا۔ وہاں کچھ طالبان بھی دوست بن گئے اور وہ ان کے ساتھ کچھ پولیس اسٹیشنوں میں بھی رہا۔ بقول ایمل کے اس کا تعلق پشتون سے ہی رہا اور وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا قندھار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے، وہ بھی ان سے جا کر ملا تو پتہ چلا وہ شیخ اسامہ بن لادن ہیں۔ امریکی حکومت نے ایمل کانسی کی گرفتاری پر $20 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ امریکی قوانین کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا شہری ہو تو معاملہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ CIA کو اس الجھی ڈور کا سرا تب ملا جب کوئٹہ میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ کو ایمل کی تلاش ہے اور اس وقت ایمل کہاں ہے، ہم اس کو ایک مخصوص مقام پر لا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں منہ مانگی رقم درکار ہوگی۔ مخبر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ FBI کو ایمل کانسی کی گرفتاری میں مکمل مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے ڈرائیونگ لائسنس درخواست کی ایک کاپی ایمل کانسی کی طرف سے غلط نام کے تحت دکھائی، لیکن اس پر ایمل کی اصل تصویر موجود تھی۔ مخبر نے امریکی عہدیداروں کو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمل کے ٹھکانے کے بارے میں مکمل طور پر جانتے ہیں۔ امریکی FBI نے میر ایمل کانسی کو پکڑنے میں مدد کرنے کے لیے مخبر کی حیثیت سے کام کرنے والے پاکستان کے نامعلوم پشتون قبائلی مائندین کو بطور ہیڈ منی انعام کے طور پر $20 لاکھ ادا کیے۔ میر ایمل کو انہی لوگوں نے دھوکہ دیا جنہوں نے اسے پناہ دی ہوئی تھی۔ انہوں نے 4 سال تک اسے FBI کے حوالے کرنے سے پہلے $20 لاکھ کی ہیڈ منی انعام کے علاوہ امریکی قومیت کے حصول کے لیے بھی گارنٹی مانگی اور معاملات طے ہونے کے بعد گرفتاری عمل میں آئی۔ میر ایمل کانسی کو اپنے پشتون دوستوں کی طرف سے ایک منافع بخش کاروبار کی پیشکش کی گئی کہ وہ افغانستان کے راستے روسی الیکٹرانک سامان پاکستان سمگل کر کے بھاری رقم کما سکتے ہیں۔ یہ پیشکش اور اندھا اعتماد ایمل کو ڈیرہ غازی خان لے آیا، جہاں اسے فوری طور پر شالیمار ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ FBI ایجنٹ جلد ہی افغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آ گئے۔ غداروں کی جانب سے تصدیق کے لیے FBI والوں کو ایمل کی تازہ تصویر فراہم کی گئی اور اس کے بعد شیشے کا ایک گلاس بھی امریکی حکام کو دیا گیا جس پر ایمل کے تازہ فنگر پرنٹ تھے۔ اس گلاس کو مزید تصدیق کے لیے امریکہ بھیجا گیا، جہاں فارنزک ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ انگلیوں کے یہ نشانات ایمل کے ہی ہیں۔ CIA اسٹیشن چیف، ریجنل سیکورٹی آفیسر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی دوسری حکومت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ISI سے بھی امریکی FBI نے رابطہ کیا۔ امریکی حکام نے پاکستانی حکومت اور ISI پر عدم اعتماد کی وجہ سے مکمل معلومات فراہم نہ کی۔ اس خصوصی مشن کے لیے امریکیوں کے پاس ایسے ہیلی کاپٹر اور طیارے تھے جو پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ISI کو صرف بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا۔ مخبروں سے مل کر یہ طے کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں گے۔ یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل شالیمار تھا۔ پلان کے مطابق ایمل کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے، وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہی ہوگی۔ ایمل کو کہا آپ پڑھے لکھے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں۔ ایمل کو ان پر بھروسہ تھا، سو وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور یوں ایمل کانسی گرفتار ہو گیا۔ 15 جون سن 1997 کی رات FBI نے ایک مقامی جاسوس ہوٹل بھیجا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا۔ اس مقامی جاسوس سمیت FBI کے 4 انگریز اہلکاروں نے قمیض شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ ایمل تیسری منزل کے کمرہ نمبر 317 میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ کھلا رہتا ہے اور گارڈ نہیں ہوتا۔ وہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا۔ انہوں نے اس
پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ مطلوبہ دروازہ بجایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک دو بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو ایجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو چت کر دیا۔ اس شخص نے مزاحمت کی اور کچھ خراشیں آئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھ دیے گئے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی کے مطابق شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص ایمل جیسا ہی لگتا تھا، جس کے بعد انک پین کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپر پر لگایا۔ میگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا، جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ یہ ہی ایمل کانسی ہے۔ سی آئی اے اہلکار جب ہوٹل سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایمل کے ہاتھ باندھ دیے اور سر پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصف گھنٹے چلتی رہی، جس کے بعد وہ ایک طیارے میں سوار ہوئے۔ یہ طیارہ ISI کے ایک جرنل کا تھا جس میں وہ لوگ راولپنڈی پہنچے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لوگ ملک نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وجہ سے انہیں وہاں 2 روز تک رکنا پڑا۔ ایجنٹ بریڈلی نے ISI کے جرنل کو کہا، آپ نے ایمل کی گرفتاری کی اجازت دی، لیکن اب گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجنٹ اس کے ساتھ مستقل رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گچھ نہ کرے۔ وہ اس پر رضامند ہو گئے۔ اگلے 2 روز 4 افراد 4 گھنٹے سیل کے باہر بیٹھتے تاکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کرے۔ 2 روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ کی اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے بات ہو گئی ہے اور اب آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ یوں 17 جون سن 1997 کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا۔ ایمل کانسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق طیارے میں ایمل کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ بریڈلی نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے۔ ایمل نے بتایا، فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتا رہا CIA کے ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کرے یا اسرائیلی سفارت خانے پر۔ پھر اس نے CIA ہیڈ کوارٹر کا انتخاب کیا کیونکہ CIA کے حکام مسلح نہیں ہوتے۔ اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے شدید غصہ تھا کیونکہ امریکی طیاروں نے عراق پر حملہ کیا اور وہ CIA کی مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی بہت غصے میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی۔ بقول ایمل کے اس کا مقصد مشرق وسطی میں امریکہ کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا، جو اس کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی۔ ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ اس نے AK-47 کلاشنکوف اور 150 گولیاں خریدی تھی۔ حملے والے روز اس نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکی تو اس نے گولیاں چلانی شروع کر دی۔ اس نے 10 گولیاں چلائیں اور 5 افراد کو نشانہ بنایا۔ خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں اس نے کہا اس کا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمل کانسی نے FBI کو دیے گئے بیان میں رضاکارانہ طور پر اقبال جرم کیا، لیکن بعد میں وہ اس سے دستبردار ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتہ تھا اور اس نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ اس نے جیوری پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوسرے روز 13 نومبر سن 1997 کو یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے 4 امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا۔ ایمل کانسی کی تمام اپیلیں خارج ہونے کے بعد 14 نومبر سن 2002 کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل اس نے اپنے 2 بھائیوں اور ایک پیش امام سے آخری ملاقات بھی کی۔ ایمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے ان کے گھر جا کر تعزیت بھی کی تھی۔ ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست التوا کا شکار ہے، جس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ایک غیر ملک کا ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اپنے ایک خط جو کانسی نے ڈیتھ سیل سے لکھا تھا، اس خط کو ایمل کی موت کے بعد عام کیا گیا۔ اس میں ایمل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں CIA کے جوانوں پر حملہ اس کا اپنا خیال تھا اور پاکستان میں کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس نے مزید لکھا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا وہ پشتون تھے۔ وہ ڈیرہ غازی خان میں لغاری اور کھوسا قبیلے والے علاقوں میں زمینوں کے مالک ہیں، لیکن میں ان کا نام کبھی نہیں لوں گا۔ کاسی کی کہانی احمد یوسف رمزی کی طرح ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس نے کافی تباہی مچا دی تو شاید اس سے امریکہ اپنی مسلم دشمن پالیسیوں میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کانسی کی پہلی پیشی پر خاتون اٹارنی جنرل نے مشہور زمانہ ڈائلاگ بولا تھا، ہم اسے ایک ایسے ملک سے اٹھا کر لائے ہیں جہاں کے لوگ ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یوں نوجوان ایمل کانسی کا پراسرار سفر چند زرپرستوں، غداروں اور ضمیر فروشوں کی بدولت اپنے نہایت ہی دردناک اختتام کو پہنچا۔ دوستو، اگر آپ بمبئی شہر پر راج کرنے والے کٹر مسلمان دشمن ہندو انتہا پسند لیڈر بال ٹھاکرے
ادارے کی زندگی اور سیاسی نظریات سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔